السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم ایک ایسی خبر کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہمارے مین سٹریم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، خصوصاً ہمارے انتہائی محب وطن ویلاگرز کے مطابق معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر آئی ہے سعودی عربیہ سے اور فیبروری کے شروع میں سعودی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ پبلش کی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سعودی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کا کوئی کیس مسجد نبوی یا مسجد حرام میں نہیں دیکھا، یعنی جتنے لوگ حرمین شریفین کی زیارت کرنے آئے ان میں سے کسی کے اندر کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں دیکھا گیا، اور اس کو ایک بہت بڑے معجزے کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ویلاگرز کی جانب سے، بالخصوص میرے اور آپ کے پسندیدہ اینکر پرسن جناب عمران خان ریاض نے اس کو معجزہ قرار دیا۔ اچھا، سب سے فنی بات یہ تھی کہ اسی ویلاگ میں جس میں انہوں نے اس چیز کو معجزہ قرار دیا، اسی ویلاگ کے دوسرے حصے میں انہوں نے محمد بن سلمان پہ شدید تنقید کی اور کہا کہ محمد بن سلمان نے جو نئے قوانین سعودی عربیہ کے اندر متعارف کرائے ہیں وہ کتنے ظالمانہ، کتنے غیر اسلامی، کتنے غیر اخلاقی اور کتنے برے قوانین ہیں۔ ان قوانین کے مطابق خواتین آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں گی، ملک کے اندر ملک کے باہر جا سکیں گی، بہت سی جابز کر سکیں گی، گاڑیاں ڈرائیو کر سکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کے قوانین کچھ عرصہ پہلے یو اے ای کی گورنمنٹ نے بھی متعارف کرائے تھے، جہاں پہ لوگوں کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اس کے باوجود آپ ایک کمرے میں، ایک اپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں، اپارٹمنٹ شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ جو مغرب کا تصور ہے نا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور، اس کو لیگلائز کیا گیا تھا۔ تو اسی وی لاگ میں جس کے پہلے حصے میں عمران ریاض نے ہمیں بتایا کہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا ہے اور بہت بڑا معجزہ انسانی تاریخ کا مسجد نبوی اور مسجد حرام میں رونما ہوا، اسی وی لاگ کے دوسرے حصے میں اس نے بتایا کہ محمد بن سلمان کیا خباثتیں پھیلا رہا ہے۔ ویسے یہ جو محمد بن سلمان پہ عمران ریاض کی جانب سے تنقید ہے نا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا انڈیکیٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری مقتدرہ کس طرح کے تعلقات کی خواہش رکھتی ہے، اور اب اگر یہ والے انتہائی شدید محب وطن وی لاگرز اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ہماری آج کی ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے تو ہم واپس آتے ہیں کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کرونا وائرس کے کیس کا نہ ہونا کیا یہ ایک معجزہ ہے یا یہ سعودی حکومت کی کامیاب پالیسی کا نتیجہ ہے؟ اس پہ جانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا نمبرز کی ٹرمز میں بات کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کرونا وائرس نے ابھی تک پوری دنیا میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے، 23 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، 80 لاکھ سے زیادہ لوگ تندرست ہو گئے ہیں، اور باقی لوگ ابھی تک ایکٹیو کیسز کے کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں۔ ان 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ کیسز امریکہ میں ہوئے، 1 کروڑ انڈیا میں ہوئے، 1 کروڑ برازیل میں ہوئے، 40 لاکھ کے قریب کیسز رشیا میں ہوئے اور 40 لاکھ کے قریب کیسز برطانیہ میں ہوئے۔ تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ 5-6 ممالک ہیں جو اس لسٹ میں ٹاپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈنمارک بھی ہے، سویڈن بھی ہے، اسپین اور اٹلی میں بھی اس نے تباہی پھیلائی۔ یہ جو نمبرز ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر سب سے اچھا نمبر کوئی موجود ہے تو وہ یہ ہے کہ پاپولیشن وائز کسی ملک میں کتنے کیسز آئے ہیں، اور پاپولیشن وائز ان کیسز کو میئر کرنے کے لیے جو پیمانہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 ملین لوگوں میں سے کتنے کیسز آئے ہیں، یعنی اگر کسی ملک کی آبادی 10 لاکھ ہو تو 10 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے امریکہ، انڈیا، رشیا اور یو کے نمبرز رکھے ہیں، ان کو اگر آپ کنورٹ کریں پاپولیشن وائز پر ملین پاپولیشن پہ تو آپ کو بڑے انٹرسٹنگ ریزلٹس حاصل ہوں گے۔ امریکہ میں 2 کروڑ کیسز ہیں، لیکن امریکہ میں پر ملین جو کیسز کی تعداد ہے وہ 40,000 ہے۔ دوسری طرف انڈیا میں صرف 1 کروڑ کیسز ہیں، لیکن وہاں پہ جو پاپولیشن وائز تعداد ہے پر ملین وہ 7,000 کے قریب ہے۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ فگر یو کے اور رشیا کا ہے۔ رشیا میں کل 40 لاکھ کیسز ہیں، لیکن پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 ملین لوگوں میں سے صرف 27,000 لوگوں کو کرونا ہوا۔ لیکن اگر آپ یو کے کی مثال دیکھیں تو وہاں پہ بھی کل کیسز کی تعداد تو 40 لاکھ ہے، لیکن پاپولیشن کے حساب سے نمبر کہیں اوپر ہے، وہاں پہ 1 ملین میں سے 58,000 لوگوں کو کرونا ہوا۔ تو یہ جو نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کل کیسز کی تعداد اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم یہ اسیس کرنا ہے کہ آپ کے ملک کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے اور وہاں پہ کیسز کتنے ہوں گے۔ اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کرونا کیسز کی کل تعداد 5.5 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اگر ہم پاپولیشن وائز دیکھیں
تو ہمارے ہاں 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں میں سے 2500 لوگوں کو کرونا ہوا، جبکہ دوسری طرف سعودی عربیہ میں کیسز کی کل تعداد بہت کم ہے۔ سعودی عربیہ میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کو کرونا ہوا، لیکن اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 ملین لوگوں میں سے یعنی 10 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 10,500 لوگوں کو کرونا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عربیہ میں کرونا کے پھیلاؤ کا ریٹ پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اب سعودی عربیہ میں تو کرونا پھیلا ہے، خوب پھیلا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کرونا اتنا زیادہ پھیلا ہے تو پھر مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں کرونا کے کیسز کیوں نہیں آئے؟ تو اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے بہت بولڈ، بہت بریو اور بہت اچھے ڈیسیجنز لیے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ سعودی گورنمنٹ نے جیسے ہی پچھلے سال مارچ کے قریب یہ ویو آئی تو سعودی گورنمنٹ نے حج اور عمرہ پہ پابندی لگا دی تھی۔ فوراً جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے تو عمرہ مکمل کیا، لیکن نئے آنے والے لوگوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ یہ پابندی برقرار رہی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے حج بڑے مخصوص حالات میں کیا تھا۔ سعودی عربین گورنمنٹ نے بہت لمیٹڈ کر دی تھی، صرف ان لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دی گئی تھی جو لوگ کرونا ٹیسٹڈ تھے، پھر ان کو بھی پوری طرح کوارنٹین میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایج لمٹ بھی لگا دی گئی کہ نسبتاً وہ لوگ جو ینگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ حج کریں اور اس کے علاوہ کوئی بندہ حج کرنے نہ آئے۔ اب یہ جو ساری میئرز تھیں یہ اس وجہ سے تھی کہ سعودی گورنمنٹ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی کہ اگر ہم نے یہ سارے حفاظتی انتظامات نہ کیے تو کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل جائے گا اور پوری دنیا میں ہم اس کا بہت بڑا سورس بن جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر وہ وہاں پہ آتے، وہاں پہ کرونا کا شکار ہوتے، اس کے بعد وہ اپنے اپنے ملکوں میں جاتے تو بہت بڑا پرابلم ہو جانا تھا۔ سعودی عربیہ کے لیے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت بڑا ایشو ہو جانا تھا۔ اس لیے سعودی عربیہ نے یہ سارے حفاظتی انتظامات کیے اور بہت درست کیے۔ بعد میں جب سعودی گورنمنٹ نے عمرہ کی اجازت دی تو اس کے ساتھ بھی حفاظتی تدابیر کی پوری فہرست تھی جو لوگوں کو دی گئی۔ اب ان حفاظتی تدابیر کی ایفیکٹونس کو میئر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ سعودی گورنمنٹ یہ اسیس کرے کہ یار ہم لوگ جو اتنے سٹیپس لے رہے ہیں، اتنی احتیاطیں کر رہے ہیں، لوگوں کو کوارنٹین میں رکھ رہے ہیں، بڑی لمیٹڈ ایکسس دی ہوئی ہے، تو کیا ہمارے پاس ریزلٹس بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، ان میئرز کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کی ایفیکٹونس میئر کرنے کے لیے یا اس ایفیکٹونس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ رپورٹ پبلش کی جس میں لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے حفاظتی انتظامات کی وجہ سے حرمین شریفین میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں آیا۔ اب یہ وہ حقیقت تھی جس کا ایک پورا فسانہ بنا دیا اور اس کو ایک معجزے سے تعبیر کر دیا۔ میں کسی بھی حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کے جاہ و جلال کا ہم اس کے انکاریں گے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی ایسی حکمتیں ہیں جو بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی بندوبست میں، انسانی وسائل میں، انسانی اختیار میں، اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے حفاظتی انتظامات کیے، بہت اچھی تدابیر کی، لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ظاہر ہے اللہ کی مدد کے بغیر تو پھر بھی یہ ممکن نہیں تھا۔ اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک بہت بڑے کرائسس سے بچ گئے۔ لیکن اس خبر کو، اس رپورٹ کو ایک معجزے کے طور پہ پریزنٹ کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو جی کیسا معجزہ ہو گیا، انسانی تاریخ میں اس طرح کا معجزہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات۔ اور یہ وہ افیون اور چرس ہے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں کو بیچی جاتی ہے، یہ وہ بھنگ ہے جو لوگوں کو پلائی جاتی ہے، اور اس افیون اور چرس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، چیزوں کو اپنے درست کانٹیکسٹ میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ یوٹیوب کی ایفرٹ شروع کی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا تبصرہ دیجئے۔ بہت شکریہ۔